بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، سلسلہ وار 3 آدمیوں کی دعاؤں کا آج یہ مضمون ہے. تیسرے آدمی نے کیا دعا کی، اس کے بعد تیسرے نے یہ دعا کی: اے میرے اللہ، میں نے ایک بار کئی مزدوروں سے مزدوری کرائی تھی. سب کو تو میں نے ان کی مزدوریاں ادا کر دی، مگر ایک آدمی کی رہ گئی. وہ اپنی مزدوری میرے ہی پاس چھوڑ کر چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کے پیسے ایک نفع بخش کام میں لگا دیے، دھندے میں لگا دیے، کسی جگہ انویسٹ کر دیا، یہاں تک کہ اس رقم سے پھر مال خوب بڑھا، اس جگہ پر خوب نفع ہوا. کچھ عرصہ بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے. میں نے کہا: میاں، یہ سارے اونٹ، یہ گائے، یہ بیل، یہ بھیڑ، یہ بکریاں، یہ غلام، یہ سب تیری مزدوری ہی میں ہے. یہ سن کر وہ بولا: اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر. تو میں نے کہا: میں تم سے مذاق نہیں کرتا، میں امانت دار ہوں. میں نے تمہاری مزدوری کو دھندے میں لگا دیا، کسی جگہ شیئر کمپنی میں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شیئر کمپنی میں لگا دیا، کسی زمین میں لگا دیا. اللہ نے اس میں بہت برکت دی، اس کے لیے یہ سارا کے سارا تمہارا ہے. یہ سن کر اس نے وہ سب مال ساتھ لیا اور سب کو ہانکتا ہوا ساتھ لے گیا. اے اللہ، اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا، میں نے سب دے دیا اس کو. اے اللہ، میں نے یہ کام آپ کی ذات کا خیال کر کے کیا ہو اور میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، تو جس قید میں ہم لوگ اس وقت پھنسے ہیں اس سے ہمیں نجات دے دیجئے. حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، اس پر وہ پوری چٹان ہٹ گئی اور وہ لوگ اس میں سے نکل کر اپنے راستے پر چل دیے اور صحیح سالم واپس پہنچ گئے. یہ پورا قصہ جو 3 دن بیان کیا بخاری مسلم میں آتا ہے. اور یہ تینوں قصوں کے اندر آپ کو کہیں نماز نہیں ملے گی، کہیں حج نہیں ملے گا، کہیں عمرہ نہیں ملے گا، کہیں قرآن کی تلاوت نہیں ملے گی. یہ معاشرے کی صفائی پر ہے سارا. ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا اچھا، یہ بھی معاشرہ. عشق چھوڑنا، یہ بھی معاشرہ. مزدوری ادا کر دینا، یہ بھی معاشرہ. اس کے لیے میری بات ذہن میں رکھنا کہ خالی نماز پڑھنے سے کام نہیں بنتا. بعض مرتبہ آدمی، اس کا دل کھلا ہوتا ہے، دل کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، تو بالکل جنگلوں میں رہ کر بھی وہ اللہ کو پا لیتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دل کی کھڑکی بند ہوتی ہے، تو کعبے کے اندر رہ کر بھی محروم رہتے ہیں، مسجد نبوی میں رہ کر بھی محروم رہتے ہیں. اس لیے معاشرے کو ٹھیک کیجئے، کسی کا مال نہ دبائیے، جس کا حق ہے وہ حق پہنچائیے. یہ ذہن میں رکھنا، تو دنیا کے عذاب سے بھی بچو گے، آخرت کے عذاب سے بھی بچو گے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایسے قصے میرے سامنے آئے ہیں. لمبی داڑھی، مسواک، عمامہ، اور سر میں، آنکھوں میں سرما اور لمبا کرتا. سامنے سے کوئی دیکھے جیسے بہت بڑا فرشتہ ہے، نہ کتنے سارے عمرے میں جاتا ہے، حج میں جاتا ہے. مجھے اس کی بیوی نے کہا، خود مجھے کہا، مولوی صاحب یہ میرا شوہر ہے، تمہارے پاس آتا ہے
مولانا یہ آپ کے پاس جب بیٹھتا ہے تو جبریل کا بھائی لگتا ہے، اور میرے پاس جب آتا ہے تو یہ ابلیس کا بھائی بن کے رہتا ہے۔ معاشرہ اس کا اتنا خراب ہے کہ یہ ابلیس کا بھائی ہے۔ یہ خود مجھے اس کی بیوی نے کہا، ایسے کپڑوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے سدھاریے، چالاکیوں کے ساتھ زندگی نہ گزاریے، ظاہر اچھا اور باطن خراب۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جنگلوں میں رہو گے تو بھی اللہ کو پالو گے، اور اگر دل کی کھڑکی بند ہے، طلب نہیں ہے، تو آپ حرم میں رہو گے تو بھی محروم رہو گے۔ آج تو آپ دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دیجئے۔ اللہ تعالی ہمارا ظاہر بھی اچھا کرے اور اللہ ہمارا باطن بھی اچھا کرے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔